جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين قرآن کریم کے 12ویں پارے کا آج مختصر سا خلاصہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ پارے کی شروعات ہو رہی ہے وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، زمین کے اوپر کوئی بھی ایسا چوپایا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے، کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے جو زمین کے اوپر چلتا پھرتا ہو اور اللہ رب العالمین کی روزی اس کے ذمہ نہ ہو۔ یعنی جو بھی جاندار چیز اس زمین پر ہے سب کی روزی اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہی وہ جانتا ہے کہ ان کا مستقر کیا ہے، یعنی رہنے کی جگہ کیا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور ان کے لوٹنے کی جگہ کیا ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز اللہ رب العالمین کے پاس کتاب مبین کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ رزق کی ذمہ داری اور روزی کی ذمہ داری یہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ رب العالمین ہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ اور کسے کسے دیتا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین کیڑے مکوڑوں کو، سمندروں میں رہنے والی مچھلیوں کو، پتھروں کے اندر رہنے والے کیڑوں کو، ہر چیز کو اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ وہ کہیں پر بھی رہتا ہو اللہ رب العالمین اس کو روزی دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا رزاق ہے اور کتنا زیادہ روزیاں دینے والا ہے، اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو روزیاں فراہم کرتا ہے۔ اور اس سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کا علم کتنا بڑا ہے، کون سی چیز کہاں ہے، اس کو کیا دینا ہے، کتنی روزی دینا ہے، کتنی روزی اس تک پہنچانا ہے، یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مخلوق کہیں رہتی ہو اور اللہ کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین اس پر رزق پہنچاتا ہے، اور رزق جب ہی پہنچائے گا جب اس کو معلوم ہوگا کہ کون سی مخلوق کہاں پر رہتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین روزی دینے والا اور اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے بارے میں جانکاری رکھنے والا بھی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یعلم مستقرها، اس کا مستقر کیا ہے، یعنی اس کے رہنے کی جگہ کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کون سی مخلوق کہاں رہتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ مستودعها، اور وہ کہاں جاتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، کہاں سونپی جاتی ہے، اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ انسان قبر کے اندر گیا، گل گیا، سڑ گیا، مٹی ہو گیا، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد جو جگہ ہے جہاں وہ پہنچ رہا ہے اس کو مستودع کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے۔ اب یہاں سے یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ انسان اگر قبر کے اندر گیا تو اللہ کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر گیا، لیکن کوئی انسان جلا کر خاک کر دیا گیا، اس کے جسم کو راکھ بنا کر اڑا دیا گیا، یا اسی طریقے سے اس کو درندوں میں پھاڑ کھایا، کچھ جانوروں کے پیٹ میں گیا، کچھ پرندوں کے پیٹ میں چلا گیا، کسی کو مچھلی نے نگل لیا، کسی کو سمک، کسی کو مگرمچھ نے کھا لیا۔ اس طریقے سے انسان کہاں کہاں گیا، اس کے ٹکڑے اور اس کے پارٹس کہاں کہاں پہنچے، اللہ رب العالمین کہتا ہے مستودع، اس کے لوٹنے کی جو جگہ ہے جہاں وہ پہنچا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب وہ جانتا ہے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن انسان کو کھڑا بھی کر سکتا ہے، زندہ بھی کر سکتا ہے، لا بھی سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کل فی کتاب مبین، اس کے پاس ایک کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔
یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ لوح محفوظ ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں پر لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس تمام چیزیں، انسان کی تخلیق، اس کی تقدیر اور تمام کتابیں، تمام صحیفے، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے پاس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل فی کتاب مبین۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر۔ وہ 6 دن کتنے بڑے تھے؟ آج کے دنوں کے برابر تھے؟ یہ اللہ رب العالمین کو معلوم۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ آگے اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں آزما لے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، عمل کے اعتبار سے تم میں کون بہتر ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ عمل کے اعتبار سے کون زیادہ ہے، ایُّکم احسن عملا کہا ہے، ایُّکم اکثر عملا نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ عمل تم میں سے کون زیادہ کر کے لاتا ہے، یہ کہا کہ تم میں سے عمل کون بہتر کر کے لاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کو بہتر عمل پسند ہے، زیادہ عمل پسند نہیں۔ زیادہ عمل ہو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، اللہ کو نہیں چاہیے۔ اور کم عمل ہے لیکن اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، وہ قبول کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایُّکم احسن عملا، تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، کون بہتر عمل کر کے لاتا ہے۔ آگے انسان کی ایک کمزوری اور ایک فطرت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اگر ہم انسان کو کوئی نعمت دے دیں اور پھر اس کے بعد اس کی نعمت کو، وہ نعمت کو ہم لے لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ انسان نا امید بھی ہو جاتا ہے اور ناشکرا بھی ہو جاتا ہے۔ نعمت ملی تو بڑا اچھا لگا، اللہ نے خوب دیا، خوب نوازا، لیکن اگر چھین لے لی، ثم نزعناها منه، ہم نے جب اس کو لے لیتے ہیں، اب وہ نعمت چاہے کسی کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، کاروبار کی شکل میں ہو، انسان کے جسم کے تمام چیزوں کی شکل میں ہو، اللہ فرماتا ہے ثم نزعناها منه، جب ہم اس نعمت کو لے لیتے ہیں، إنه ليئوس كفور، تو نا امید بھی ہو جاتا ہے اور ناشکرا بھی ہو جاتا ہے۔ اور ناشکری بھی اللہ نے منع کیا، نا امیدی سے بھی اللہ نے منع کیا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، پھر ہم اس کی اس پریشانی کو اس سے دور کر دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو کوئی نعمت دے دیتے ہیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو خوشی ہو جاتا ہے اور فخر بھی کرنے لگتا ہے، تکبر بھی کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، چھین لو تو روئے گا بہت، نا امیدی اللہ سے بہت، اور نا شکریہ اللہ کی بہت کرے گا، اور دے دو تو اللہ کو بالکل بھول جائے گا، پھر وہ فخر بھی کرے گا، گھمنڈ بھی کرے گا، دوسروں میں اترائے گا بھی، اور اللہ رب العالمین کا شکریہ بھی ادا نہیں کرے گا۔ یہ انسان کی فطرت۔ آگے اللہ رب العالمین نے مومن اور مشرک ان دونوں کی ایک مثال بیان فرمائی کہ یہ دونوں کیسے ہیں۔ فرمایا مثل الفریقین کالأعمى والأصم والسمیع والبصیر، مشرکوں کی مثال اور مومنوں کی مثال اس طریقے سے کہ جیسے ایک آدمی اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو، اور ایک آدمی نہ اندھا ہے نہ بہرا ہے۔ اب ایک آدمی جو اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے، وہ کسی راستے پہ چل کے جا رہا ہے، اس کی آنکھیں نہیں، راستے میں بیٹھا ہے، راستے میں کھائی ہے، اب سے اگر اس کی آنکھیں گئی ہوتی، کان سلامت ہوتے، کوئی آواز دیتا کہ بھائی اس کے آگے مت جانا، وہاں گڈھا ہے، کھائی ہے، وہاں راستہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے کان اگر ٹھیک ہوتے تو یہ سن لیتا اور رک جاتا۔ لیکن ایک ایسا آدمی جس کی آنکھیں بھی صحیح نہیں اور اس کے کان بھی صحیح نہیں، لال رات چیختے رہو، وہ اسی گڈھے میں جا کے گر جائے گا۔ فرمایا یہ مشرکوں کی مثال، یعنی کہ آنکھیں بھی بند ہو چکی ہیں، کانوں پر بھی یہ مہر لگ چکی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ جہنم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور چیخو بھی، پکارو بھی، بلاؤ بھی، تب بھی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں آتے ہیں۔
रब्बुल आलमीन ने मोमिनों की और मुशरिकों की बयान फरमाया। हल यस्तवियान मसला, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते बराबर। एक को ना दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, दूसरा देखता भी है, सुनता भी है। मालूम यह हुआ कि मुशरिक अंधा और बहरा होता है, अल्लाह ही उसकी आंखें खोल दे, उसके कानों के ऊपर से मोहर हटा दे तो ये अलग बात है, वरना उसको अल्लाह उसके रसूल की बातें नहीं समझ आती। आप बताने जाओगे झगड़ा करना है, लड़ाई करना है, नहीं समझ में आती। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ से इस सूरत के अंदर 7 नबियों का तज़किरा किया, 7 नबियों का तज़किरा, और शुरुआत की है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने दिन समझाया था? 950 साल। 950 साल में मुफस्सिरीन लिखते हैं 40 साल की मुसलमान हुए, और एक रिवायत मुफस्सिरीन ने सही बयान की कि 80 आदमी, 40 हुए हो या 80 हुए हो। सवाल ये है कि 950 साल तबलीग करने के बाद सिर्फ 80 आदमी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बड़ा अफसोस होता था कि मैंने 950 साल लोगों को तबलीग की। अल्लाह ने फरमाया वऊहिया इला नूह अन्नहु ला युमिनु मिन कौमिका इल्ला मन कद आमन। ऐ नूह, अफसोस न करो, जितने लोग तुम्हारे ऊपर ईमान ले आए वैसे एक आदमी भी ज्यादा ईमान नहीं लाएगा। बल्कि 80 लोग ईमान लाए, बहुत अफसोस होता था। तो अफसोस मत करो, इससे एक आदमी भी ज्यादा ईमान नहीं लाएगा, बस हो गया। तो जितने लोगों को ईमान लाना था हो चुका। फला तब्तइस बिमा कानू यफअलून। 950 साल तक इस आदमी ने समझाया, और बदले में 80 लोग से मुसलमान हुए। मोहम्मद आदमी के लिए ऊपर क्या गुजरेगी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बददुआ की, परवरदिगार ये तो सुधरने वाली कौम नहीं। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि कश्ती बनाओ, वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना, हमारी आंखों के सामने हमारी निगरानी में कश्ती बनाओ, एक नाव बनाओ, एक कश्ती बनाओ। वो वहयिना, और कैसे बनाना है वो भी हम तुमको बताएंगे। वला तुखातिबनी बिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून, और ये अगर कि तुमसे कुछ कहें मेरी बातों पे ध्यान ना देना। इन्नहुम मुग़रक़ून, हम इन सारे हिसाबों को गर्क करने वाले हैं। अल्लाह का कुरान कहता है नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को बनाना शुरू कर दिया। वयस्नउल फुल्क, वो कुछ कश्ती को बनाने लगे। अब जब उन्होंने लकड़ियों को इकट्ठा किया, कश्ती को बनाना शुरू किया, अब ये लोग निकल के जा रहे हैं। कुरान कहता है कुल्लमा मर्रा अलैहि मलअउन मिन कौमिही सखिरू मिन, मजाक कर रहे हैं, अरे कश्ती बना रहे हैं, इतनी बड़ी कश्ती कहाँ चलाएंगे? रेत में, दरिया तो कोई है नहीं आसपास, चलाओगे कहाँ? बारिश तो कई साल से नहीं हुई है, ये कहाँ लेकर घूमोगे इसको? मजाक बना रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम का मजाक बना के निकले, कहा काला इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। आज तुम मेरा मजाक बनाते हो बना दो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं फिर तुम्हारा मजाक बनाऊंगा। आज तुम मेरा मजाक बना रहे हो, मजाक बना के जा रहे हैं। कहाँ चलाओगे, कहाँ लेके जाओगे? बारिश भी नहीं हो रही, कोई गड्ढा भी नहीं है उसके अंदर तुम ले जाओ, दरिया भी नहीं है कोई, कहाँ लेके जाओगे? लेकिन कश्ती तैयार हो गई, कश्ती तैयार हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ, ऐ नूह, तुम्हारे जितने ईमान वाले लोग हैं सबको इस कश्ती में जमा कर लो, जानवरों को भी ले लो, और सबका जोड़ा इसके अंदर रख लो, बिस्मिल्लाह कहकर इसमें सवार करो। नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे कह दिया कि सब कश्ती में आ जाए, अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। कुरान बयान करता है हत्ता इज़ा जाअ अमरुना व फ़ारत तन्नूर, फिर अल्लाह का हुक्म आया, पानी का नाम निशान नहीं था। मुफस्सिरीन ने लिखा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम निकल के जा रहे थे, एक औरत तंदूर जिसको कहते हैं, जिस पर रोटी बनाई जाती है, उस तंदूर पे बैठी हुई रोटी बना रही थी। बुढ़िया रोटी मजाक करने लगी, कहाँ चलाओगे कश्ती, कहाँ से लाओगे इतना पानी? वो बुढ़िया रोटी बना रही है, मजाक कर। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अज़ाब, मजाक मत कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है, उसका मजाक मत बना। और मेरा परवरदिगार तो इतना ताकतवर है, अगर वो चाहे किसी तंदूर के अंदर से भी पानी
نکال سکتا ہے، جس کے اندر تو آگ جلا کے روٹی بنا رہی ہے اسی تنور میں سے بھی پانی نکال سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، اللہ نے اسی تنور کے اندر سے پانی نکالا، آسمان میں بھی پانی گرایا اور زمین میں سے پانی نکلنے لگا، پانی ابلنے لگا، اور یہاں تک کہ حضرت علیہ السلام کی کشتی جیسے جیسے پانی بڑھتا جاتا تھا کشتی اوپر اٹھتی چلی جاتی تھی۔ حضرت کے 4 بیٹے، حام، سام، یافس، اور چوتھے بیٹے کا نام تھا کنعان، جس کا نام کنعان تھا اس کی اماں جو تھی ماں، وہ بھی ایمان نہیں لائی۔ نوح علیہ السلام نے اس سے کہا آجا، کہنے لگی ہم نہیں آئیں گے، بچ جائیں گے۔ اور قرآن بیان کرتا ہے یہ تینوں بیٹے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں اور ایمان والے سارے لوگ کشتی کے اندر سوار ہو گئے، کشتی لے کر ان کو چلنے لگے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، کہا اس میں سوار ہو جاؤ بسم اللہ کر کے، بسم اللہ کہہ کے اس کے اندر سوار ہو جاؤ۔ وہ سارے کے لوگ سارے اس میں سوار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور اس کے بعد میں پھر جب سمندر کے اندر اور وہ پانی اس طریقے سے اس کی لہریں اٹھ رہی تھی جس طریقے سے پہاڑ ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا کنعان ادھر سے ادھر بھاگا کرتا، آواز لگائے وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، او میرے بیٹے کنعان آج تو میری کشتی کے اندر سوار ہو جا، ان کافروں کے ساتھ مت دے، ان کافروں کے ساتھ مت رہے۔ جواب دیا قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، ہم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے، پانی سے بچ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام جواب دیتے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور ایک لہر آئی اس کو لے کر چلی گئی۔ نوح علیہ السلام اسی کشتی میں سوار ہے، پوری کی پوری قوم کو غرق کر دیا گیا، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آواز لگائی ہے میرے پروردگار، میرا بیٹا آج میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اور تو نے کہا تھا کہ تیرے اہل و عیال کو برباد نہیں کروں گا، ہلاک نہیں کروں گا، آج میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں، جبکہ بیٹا کس کا تھا؟ نوح علیہ السلام کا۔ معلوم یہ ہوا کہ مشرک کو اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کے اہل و عیال سے ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے مشرک۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو ایسی چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیا کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام ڈر گئے، بیٹی کی سفارش کر دی، اللہ نے ڈانٹ دیا۔ کیوں؟ مشرک کی سفارش کر رہا ہے، نبی ہو کر تمہیں بیٹا دکھائی دے رہا ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے ڈانٹ دیا۔ نوح علیہ السلام ڈر گئے اور فوراً کہتے ہیں پروردگار الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے میرے پروردگار میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ اس طریقے سے نوح علیہ السلام کی پوری قوم غرق ہو گئی، اور وہ جو کشتی تھی وہ جھوٹی پہاڑ کے اوپر جا کے رک گئی۔ اللہ نے پھر حکم دیا آسمان سے کہ تھم جا، پانی گرنا بند ہو گیا۔ زمین سے کہا تھا پانی نکل لے، زمین میں پانی نکل لیا، اور جو پانی جمع ہوا تھا اللہ نے کہا کہ خشک ہو جا، وہ پانی خشک ہو گیا۔ جھوٹی پہاڑ سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، ان کے بیٹے سب کے سب اترے، لیکن ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ اترے تھے ان سے کسی کی نسل نہیں بڑھی آئی، ان سے نسل نہیں بڑھی آئی۔ نسل پھر دنیا کے اندر جو چلی ہے وہ وہی حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے زندہ بچے تھے، حام، سام، یافس، انہی تینوں کی اولادوں سے پھر پوری دنیا کو اللہ رب العالمین بسا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے 12ویں پارے کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہونے کا واقعہ بیان کیا، اور ہم لوگ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے جن کا نام حام تھا، یہ ہندوستان کے اندر سب انہی کی اولاد ہے۔ حام اللہ نے فرمایا
تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اے نبی نہ تو ان خبروں کو آپ جانتے تھے اور نہ آپ سے پہلے آپ کی قوم ان خبروں کو جانتی تھی، یہ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے بتایا تو ہمارے نبی کو معلوم ہوا اور نبی کی قوم کو معلوم۔ اس کے بعد دوسرے نبی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، قوم عاد۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کے اندر نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے تبلیغ کی قوم کے اندر، قوم نے نہیں مانا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ بڑے لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کئی طریقے سے سمجھایا۔ ان کے واقعے کے اندر ایک بات بہت پیاری ہے، شرک تو سب کے اندر پایا جاتا تھا، گناہ بھی پائے جاتے تھے، لیکن ہود علیہ السلام نے ان سے کیا کہا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، سارے کے سارے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف توجہ کر لو، اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، تو کیا ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے بارش کو روک لیا جاتا ہے، اور جب استغفار شروع کر دیا جائے تو اللہ رب العالمین بارشوں کو بھیج دیتا ہے۔ آج لوگ بہت پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہوئی ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کا، مغفرت کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے لیے بارشیں برسائے گا۔ لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیج دیا، بڑے لمبے چوڑے بڑے طاقتور ہوا کرتے تھے، میری ہوا کے عذاب کو جھیل نہیں سکے، برداشت نہیں کر سکے، اور وہاں ان کو اٹھا اٹھا کر لے جاتی تھی، پہاڑوں سے ٹکرا دیتی تھی، اور پھر وہ زمین بگڑ جاتے تھے اور مر جایا کرتے تھے۔ کأنہم أعجاز نخل خاویہ، اگر تم کیسے کسی کو دیکھ لے تو کیسا لگتا ہے جیسے کھجور کے لمبے لمبے درخت پڑے ہوئے ہوں۔ ہود علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا مختصر انداز۔ قوم ثمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے کہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سب سے پہلے یہ چیز کی طرف بتایا، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تمہارا معبود نہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی، اور وہ سارے لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات کیسے مانیں، ہمارے سامنے کوئی معجزہ لے کر آئے، ہم کسی معجزے کو جب تک نہیں دیکھیں گے جب تک ہم آپ کی بات نہیں مانیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ان سارے لوگوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ معجزہ دکھائیے، سامنے جو پہاڑی ہے نا، اس پہاڑی سے یہ پہاڑی پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکل کر آئے۔ کیا معجزہ مانگا؟ صالح علیہ السلام کی قوم نے، قوم ثمود نے کہا کہ یہ سامنے جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے یہ پہاڑی پھٹے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکل کر آئے، یہ معجزہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پہاڑی پھٹی ان کے سامنے سے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکل کر آئی۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں تم نے مجھ سے معجزہ مانگا تھا، معجزہ میں نے تمہیں دکھا دیا، لیکن معجزے کے بعد اب اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ اور یہ جو اونٹنی تم نے کہا تھا نکال کے دکھاؤ، اللہ نے اونٹنی بھی تمہارے پاس بھیج دی ہے، لیکن اب اس اونٹنی کے ساتھ کوئی برا سلوک مت کرنا، اس کو پریشان مت کرنا، ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے بڑی لمبی چوڑی اونٹنی تھی، بہت تکلیف اونٹنی تھی، جتنا قوم کی ساری اونٹنیاں ایک دن میں پانی پی لی تھی، یہ اکیلی ایک دن میں پانی پی، وہ جتنا ایک دن میں کھاتی تھی یہ اکیلی ایک دن میں اتنا کھاتی تھی۔ تو معجزہ تو مانگ لیا
لیکن اب جب وہ ان کا کھانا کھا رہی ہے، چارہ کھا رہی ہے، پانی پی رہی ہے، تو ابھی پریشان ہے، مار بھی نہیں سکتے، مار بھی نہیں لے کر اللہ کا عذاب آ جائے گا، کچھ دن تو برداشت کرتے رہے، پھر آپس میں مشورہ کیا 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 جائے، کہا کچھ نہیں ہوگا، اونٹنی کو ہٹاؤ یہاں راستے سے۔ ایک بدبخت اٹھا اور اس نے اونٹنی کی اونچے کاٹے، یہ جو ہوتا ہے اونچے یہاں، یہ کاٹ دیا پیروں، اور سارا خون وہاں سے نکل گیا، اونٹنی چیختے ہوئے جس پہاڑ سے نکلی تھی اسی پہاڑ کے اندر پھر سے چلی گئی۔ صالح علیہ السلام نے دیکھا تو کہا بدبختو یہ تم نے کیا کیا، اب صرف 3 دن کا انتظار کرو، اس کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، چیخ ایک بہت تیز چیخ اس کو سنائی دی، پھر زمین کے اوپر زلزلے آئے اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، جب ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں ہمارے فرشتے پہنچے، قَالَ سَلَامٌ، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں جا کے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور وہ بیٹھے ہی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، وَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، اور تازہ گوشت، بھنا ہوا گوشت لا کے ان کے سامنے رکھ دیا، مہمان کھائیے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بڑا مہمان کا حاصل، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، جب کھانے سے انکار کر دیا قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا اور ڈرے کہ آگے کیا بات ہے، کھانے کو نہیں گئے، تو انہوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، قالوا لا تخف، ڈرو مت، ہم فرشتے ہیں، انسانوں کی شکل میں تمہارے پاس میں آئے لیکن ہم فرشتے ہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہم کھاتے نہیں، ہم پیتے ہیں، اس لیے ہم کھائیں گے نہیں، ڈرو مت۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور دیکھ لیجیے، بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، بہت سارے بھائی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور تھے، تو جس طریقے سے فرشتے نور کے ہیں، لیکن کبھی کبھی انسانوں کی شکل میں آ جاتے ہیں، جیسے ابراہیم کے پاس میں آئے تھے، مریم علیہ السلام کے پاس میں حضرت جبریل پہنچے تھے اور کہا تھا کہ میں تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، ہے نا، اس طریقے کی بات ہے، تو کہتے ہیں جیسے نور کے بنے ہوئے ہیں فرشتے، لیکن کبھی کبھی انسان کی شکل میں آ جاتے ہیں، ایسے ہی ہمارے نبی بھی نور سے بنے ہوئے ہیں لیکن انسان کی شکل میں آئے تھے، لیکن یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ جو فرشتے نور کے جو فرشتے ہیں، جب وہ فرشتے دنیا کے اندر انسان کی شکل میں آتے ہیں تو وہ کھاتے پیتے ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھانا رکھا، کھانے سے انکار کر دیا، ابراہیم کہتے کہا ڈرو مت، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نوری مخلوق انسان کی شکل میں بھی آ جائے تو اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نور کے طریقے انسان کی شکل میں آئے تو پھر نبی کو کھا کے پینے کی ضرورت پڑی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی نوری مخلوق نہیں تھے، بشر تھے، اس لیے کھانے پینے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی۔ اور قرآن کے اندر تو آیا مانے حضرت رسول یا طعام و یمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے، کیسا رسول ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر اس رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ تو ایک مسئلہ یہاں سے معلوم ہوا کہ نوری مخلوق اگر انسان کی شکل میں آئے تو کھائے گی نہیں، جیسے کہ آج کل یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نبی نور کے تھے، بشر بن کے انسان بن کر آئے ہیں، تو اگر بشر بن کے آتے تو کھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کھاتے پیتے پیتے پیتے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ڈریے مت، ہم لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا ہم ان کو ان پر عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں، لوط علیہ السلام کو کی بستی کو عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے جرم، ان کے جرائم، ان کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم ان کو کہاں ہو عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن تمہارے پاس ہو کے اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بتایا یہ جو تمہاری بیوی سارہ ہے، حضرت سارہ علیہ السلام، تمہاری بیوی سارہ ہے جو 100 سال کے قریب پہنچ چکی ہے لیکن کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی یہاں اولاد ہوگی، بیٹے کا نام اسحاق ہوگا، پھر بیٹے کی اولاد ہوگی، اس کا نام یعقوب ہوگا، من بعد اسحاق و یعقوب، اسحاق بھی آئیں گے اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام آئیں گے۔ 100 سال کی عمر میں سارہ نے جب سنا یا ویلتا فرشتے جواب دیتے ہیں
لوط قوم لوط کے پاس میں پہنچے اور پھر وہاں جا کے لوط علیہ السلام کے مہمان بنے. اور جانتے ہیں لوط علیہ السلام کی بستی کے اندر کون سا گناہ تھا؟ وہاں پر لڑکے بازی کا گناہ تھا. وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر اپنی ضرورتیں لڑکوں سے پوری کرتے. یہ گناہ اور غالباً عبداللہ ابن عباس کی یہ بات مؤرخین نے لکھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر اللہ قرآن کے ذریعے سے مجھے یہ نہ بتاتا کہ وہ لڑکوں کی وجہ سے اپنی حاجتیں پوری کرتے تھے تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انسان اتنا گرا ہوا کام کر سکتا ہے. جب اللہ نے بتایا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ان کے اندر یہ گناہ تھا. اب یہ سارے کے سارے پہنچے لائن سے روکنے کا واسطے کیا گئی. جب یہ سارے کے سارے پہنچے وجاءه قومه يرون إليه فرشتے بڑی پیاری شکلیں تھی, بڑے خوبصورت تھے اور قوم کے لوگ ایسے ہی لڑکوں کی تلاش کر رہے تھے. دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ ہم نے سنا تمہارے یہاں کچھ لڑکے آئے ہیں, میرے حوالے کرو. لوط علیہ السلام کہنے لگے میرے مہمان ہیں, اگر تم اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کی پوری کرنا چاہتے ہو ہؤلاء بناتی, یہ میری بیٹیاں ہیں, ان کو لے جاؤ, ان کے ساتھ میں نکاح کرو اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرو. کہنے لگے ماں لقد علمت ما لنا فی بناتک من, تجھے معلوم ہے مجھے لڑکیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ گناہ تھا. ہمیں لڑکے چاہیے, لڑکوں کے ساتھ مت کھیل دیا, لڑکے بازی کیا. لوط علیہ السلام کہنے لگے قال لو ان لی بكم قوة او آتی الى ركن شدید, اے کاش میرا یہاں بے خاندان ہوتا تو آج میں ان لوگوں کا مقابلہ کرتا. لوط علیہ السلام خاندان تو نہیں تھا نا. آپ معلوم یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے. سن لیجیے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کے جب فلسطین اور ملک شام گئے تو یہ ساتھ میں چلے گئے. پھر اللہ نے وہاں ان کو بھی نبی بنا دیا. جب ان کو نبی بنایا تو ایک ہی بستی میں کئی نبی ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سدوم نام کی ایک بستی میں بھیج دیا کہ تم وہاں جا کے لوگوں کو ہدایت کی طرف لاؤ. وہاں جا کے تو یہ وہیں گئے, وہیں میں انہوں نے شادی کر لی, وہیں رہنے لگے. تو خاندان تو ان کا انعام ہے. تو کہا لو ان لی بكم قوة او آتی الى ركن شدید, میرے پاس میں بھی کوئی مضبوط سہارا ہوتا, میرا خاندان ہوتا تو میں آج ان لوگوں کا مقابلہ کر لیتا. فرشتوں نے دیکھا کہ یہ بڑے پریشان. فرمایا کہ اے لوط پریشان مت ہوئے, ہم اللہ کے فرشتے ہیں, یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو ان کو عذاب دینے کے لیے آئے. اور اس کے بعد مؤرخین نے لکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے ماننے والوں کو رات کا جب حصہ ختم ہو جائے تو تم لے کر چلے جانا اور اس بستی کی طرف موڑ کر بھی مت دیکھنا کہ عذاب ہم ان کو کس طریقے کا دے رہے ہیں. یعنی اتنا خطرناک عذاب ہم ان کو دینے کے لیے آئے کہ تم پیچھے مڑ کر بھی مت دیکھنا کہ میری بستی کو کیسا عذاب مل رہا ہے. علیہ السلام صبح قریب ہونے والی ہے, رات ختم ہونے والی ہے, تم اپنے ماننے والوں کو لے کر لے جاؤ. حضرت لوط علیہ السلام نکلنے لگے. بیوی سے کہا چلو بھی کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے. بیوی ماننے کا بھی وہی رک گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ پھر ہمارے فرشتوں نے اس بستی کو اٹھایا اور اس طریقے سے اٹھا کر اوپر اٹھایا, آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کے بعد پوری بستی کو الٹا کر کے پٹک دیا, پلٹ دیا. سارے بستی کے بعد بستی والے ہلاک و برباد ہو گئے. اور ان میں سے اگر کوئی بچ بھی گیا تو اللہ رب العالمین نے آگ کی بارش, پتھروں کی بارش پڑی اور پھر وہ سارے کے سارے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام اور ان کے بعد میں تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کا. یہ چھٹے نبی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں, یہ چھٹے ہیں. شعیب علیہ السلام ان کی قوم, شرک تو سب کے اندر پایا جاتا ہے لیکن ان کی قوم ناپ تول کے اندر کمی نہیں کیا کرتی تھی. انہوں نے کہا لا تنقصوا المکیال والمیزان, ناپ تول کے اندر کمی نہ کیا کرو. یا قوم اوفوا المکیال والمیزان, ناپ تول کو پورا کیا کرو. لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے اللہ کی طرف بلایا اور صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے ایک اللہ کی طرف, ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. بڑی اچھی بات قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے, یا قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک
کافر ہیں، لیکن قوم کے لوگ معلوم کیا کہتے ہیں؟ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ صرف ایک اللہ کو سجدہ کرو، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ نہ کرو؟ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے؟ یعنی اس دور میں قوم مدین کے اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے مشرک اور کافر اس بات کو سمجھ گئے کہ جو نماز میں ایک اللہ کو سجدہ کرے گا پھر وہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا. کہہ رہے ہیں کہ تمہاری قوم یہ حکم، تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے الصلاۃ کا ان ترک ما یعبد آباؤنا، ہم ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کریں. کہ تمہاری نماز یہی حکم دیتی ہے اور یہی حکم دیتی ہے اللہ کے سامنے سجدہ ہوگا، کسی دوسرے کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے. تو اس دور کے مشرکوں کی سمجھ میں آ گیا تھا، ہمارے اس دور کے مسلمانوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب نماز میں اللہ کے سامنے سجدہ تو کسی دوسرے کے سامنے سجدہ. اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک و برباد کر دیا. ایک چیز کے ذریعے، ایک دور کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو بھی ہلاک کر. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے اللہ نے نجات دی اور فرعون کو کس طریقے سے غلط کیا وہ میں نے کیا آپ لوگوں کو بتایا. پھر یہ جو سورت ختم ہو رہی ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ختم ہونے سے پہلے ایک بڑی اچھی بات بتائی ہے. فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اگر اللہ چاہے گا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن یہ لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے. إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر تمہارے رب کا جس کے اوپر رحم ہو جائے، یعنی اللہ کا رحم جس کے اوپر ہو جائے وہ اختلاف نہیں کرے گا، ورنہ یہ قوم ہمیشہ اختلاف ہی کرتی رہے گی. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ ہمیشہ اختلاف کرتی رہے گی. إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، جس کے اوپر رب کا رحم ہو جائے. معلوم یہ ہوا کہ اگر رب کا رحم نہیں ہے تو امت اختلاف کرے گی، اللہ کا رحم ہو جائے گا تو امت اختلاف نہیں کرے گی. آج ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اللہ کہہ رہا ہے میری رحمت ہوگی تو اختلاف ہی نہیں ہوگا. اور بہت سارے بھائی یہ کہہ کر بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ امت میں اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ رحمت ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میری رحمت ہوگی تو اختلاف نہیں ہوگا، جب رحمت نہیں ہوگی تو قوم اختلاف کرے گی. یہ سورہ ہود یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف بیان کروائی اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ خود پڑھیے گا کیونکہ یہ پوری سورت کے اندر تقریباً آدھے بارے سے زیادہ کی صورت ہے اور پوری سورت کے اندر یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ اللہ نے پوری سورت اس لیے نازل کروائی کہ مکہ کے مشرک یہودیوں کے پاس میں پہنچے اور ان سے کہا کہ مجھے کچھ ایسی چیزیں بتائیے جس کے ذریعے سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں اور وہ بتا نہ سکیں. تو ان کے پاس تو توریت وغیرہ آئی تھی نا، وہ سب جانتے تھے یوسف علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ پوچھنا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل، یہ اصل رہنے والے تھے فلسطین اور شام کے، یہ لوگ مصر کیسے پہنچے، مصر کیسے پہنچے یہ لوگ، یہ پوچھنا چاہتا ہے. اس چیز کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے پوری سورہ یوسف کو نازل کیا تقریباً آدھے بارے میں. اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ شام کے فلسطین کے رہنے والے تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے. اور اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام مصر کے اندر بادشاہ بنتے ہیں تو یہ اپنے تمام بھائیوں کو اور اپنی قوم کو مصر میں بلا لیتے ہیں اور پھر وہیں سے مصر کے اندر ان کی آبادی پھیلتی چلی جاتی ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو بلایا تھا تو اس وقت 380 آدمی تھے، پورے خاندان اور ان کے پورے تمام لوگوں کو ملا کر 380 آدمی تھے. اور جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگے ہیں اپنی قوم کو لے کر اور فرعون جس وقت پیچھا کر رہا تھا اس وقت 6,70,000 موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یعنی 390 سے آبادی بڑھ کر 6,70,000 اور یا اس سے بھی زیادہ پر یہ آبادی پہنچ چکی تھی. تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے بلایا تھا اور اس طریقے سے وہ قوم بنی اسرائیل کی مصر کے اندر پہنچ گئی تھی. میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلق سے چند موٹی سی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کرتا ہے. اپنے
ابو سے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام سے. یعقوب علیہ السلام نبی تھے. تو آپ دیکھ کے سمجھ گئے کہ جس بچے کو سورج سجدہ کرے, چاند سجدے کرے, ستارے سجدے کرے, اس بچے کو بچہ کتنا عظیم ہونے والا ہوگا. تو کہا کہ اپنے بھائیوں سے مت بتانا. ان کے 11 بھائی تھے, ایک یہ 12 ہو گئے. اس میں سے ایک تو ان کا سگا بھائی تھا, ایک کا نام بنیامین تھا. باقی 10 بھائی تھے, وہ الگ الگ ماں سے تھے. یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی محبت کیا کرتے تھے, بھائی کی حسد رکھتے تھے. اور حسد اتنی بڑی کہ راستے سے صاف کرنے کا, ہٹانے کا ارادہ بنا لیا اور اپنے باپ کے پاس میں پہنچے اور کہہ رہے ہیں ارسلہ معنا لن یترکنا وإنا لہ لحافظون. اے میرے باپ, آپ ہمیشہ یوسف کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, ایسے تو یہ کمزور ہو جائے گا, ہمارے ساتھ میں بھیجیے, جنگل میں جائے گا, بھاگے گا, دوڑے گا, کھیلے گا, کودے گا, کھائے گا, پیے گا, مضبوط بنے گا جیسے ہم لوگ مضبوط ہیں. باپ نے کہا کہ نہیں, میں ڈرتا ہوں کہ تم لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہو. آئیاں بلا اسے وانتم عنہ غافلون, بھیڑیا آ کر کھا جائے, بھیڑیا آ کے کھا جائے, تم لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہو, اس بات سے ڈرنا. یوسف علیہ السلام کو نہیں بھیجنا چاہ رہے, لیکن یہ برابر لگے رہے, ہم 10 آدمی ہیں, لمبے چوڑے ہیں, ہٹے کٹے ہیں, مضبوط بننے والے, بھیڑیا ہو گیا, ہم تو شیر کا کو پھاڑ ڈالیں گے, اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم بچاؤ کریں گے, آپ ان کو بھیج دیجیے. یوسف علیہ السلام کو آج حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ میں بھیج دیا. یہ گئے, پلاننگ پہلے سے ہو چکی تھی. ایک اندھے کنویں میں, یعنی وہاں بند ہو چکا تھا پورا, پانی تھا اس کے اندر, دور لے جا کر اس کے اندر ڈال دیا اور ڈالنے سے پہلے, پھینکنے سے پہلے کرتا اتار دیا. کرتا اتارا اور کرتا اتار کے ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا, اس کے خون میں کرتے کو رکھا اور کرتا رکھ کر اپنے باپ کے پاس میں رات کے وقت میں آئے ہوتے ہوئے وجاءوا اباهم عشاء يبكون, رات کے وقت میں روتے ہوئے آئے اور کہا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. ہم بھاگ دوڑ کرنے لگے اور یوسف علیہ السلام کو کے بھیڑ لیا کھا گیا. یہ دیکھیں اس کی قمیص منہ سے نہیں ہوئی. اب یہ لوگ کوئی ماہر مجرم تو تھے, پہلی بار جرم کیا تھا, پہلی بار گناہ کیا تھا. اور قتل ایک ایسا جرم ہے کہ قاتل کتنی بھی کوشش کر لے, کوئی نہ کوئی سوراخ, کوئی نہ کوئی کلو, کوئی نہ کوئی شوشہ وہاں چھوٹ ہی جاتا ہے, جس کے ذریعے سے تحقیق کرنے والے قاتل تک پہنچ جاتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کی قمیص جب انہوں نے باپ کو دکھائی, یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا بڑا سمجھدار بھیڑیا, پہلے اس نے یوسف کی قمیص کو اتارا, پھر یوسف کو کھایا اور اس کے بعد قمیص کو خون میں رکھا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا. ارے اگر بھیڑیا کہیں پھٹی نہیں ہے, پوری قمیص کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے, تو کیا وہ بھیڑیا کھا گیا؟ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا, پہلے اس نے کرتا اتارا, اس کے بعد کھایا, پھر خون میں رکھا, پھر چھوڑ کے چلا گیا. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہوں نے اس کا بڑا کیا ہے. کہا صبر جمیل, صبر کریں. ادھر آپ کے والے آئے, پانی کی تلاش ہے, ڈول ڈالا. یوسف علیہ السلام تو منہ میں پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ڈول دیکھا, ڈول بھی بیٹھے, ڈول کو کھینچا, اس نے جب دیکھا اتنا خوبصورت بچہ, وہیں سے کہنے لگا یا بشرا ہاذا غلام, ارے خوشخبری ہو, اتنا خوبصورت بچہ. وَأَصَرُّوهُ بِالْعَرْضِ, چھپا لیا اس کو, اور جلدی سے لے کر مصر پہنچا. اور مصر میں جا کے قیمت نہیں معلوم تھی کہ یوسف علیہ السلام کی کون ہے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ, چند پیسوں میں, بس دراہم معدودہ, چند پیسوں میں بیچ دیا. اور کس کو بیچا؟ عزیز مصر کو بیچا. وہ آیا, دیکھتا ہوا گیا, بڑا خوبصورت بچہ, کسی بھی اعتبار سے یہ غلام کو نہیں لگ رہا کسی بہت اچھے خاندان کا بچہ ہے, حالات کی وجہ سے یہ یہاں تک پہنچ گیا. اور آج بھی کوئی تھی نہیں, بچہ دیکھا, اچھا لگا, خرید لیا, اپنی بیوی کے پاس میں لے کر آیا, کہا اکری, کہا اس کو اچھی طریقے سے رکھو, ہم اس کو اپنے پاس میں رکھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں. یہاں یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں. دیکھیے یہاں ایک نقطہ بھی ہے, اگر اللہ چاہتا تو عزیز مصر کے علاوہ کوئی بھی خرید کے لے جا سکتا تھا یوسف علیہ السلام کو, لیکن اللہ رب العالمین کو آگے یوسف علیہ
بالآخر کیا ہوا؟ خود عزیز مصر کی بیوی کا دل آ گیا اور ایک دن اس نے دروازوں کو بند کر کے کہا چلا جا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میرے رب نے، یہاں رب کا لفظ اللہ کا استعمال کیا۔ رب کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو اللہ رب العالمین ہے اور ایک رب اس کو بھی کہتے ہیں جس نے پرورش کی ہو۔ تو اللہ نے میرے اوپر بڑا انعام کیا یا میرے رب مربی نے جس نے مجھے پالا پوسا خرید کر لایا مجھے اپنے بیٹے کی طرح پالا، اس نے میرے اوپر بڑا احسان کیا، تو میں اس کے ساتھ یہ خیانت نہیں کر سکتا، منع کر دیا۔ اس نے ڈرایا دھمکایا، نہیں مانے، بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ آخری جب دروازہ بجتا ہے تو دیکھا کہ سامنے عزیز مصر کھڑا ہوا ہے، پیچھے اس کی بیوی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور پکڑ کے نیچت ہوتا ہے، بکھڑ گیا۔ اب جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا عزیز مصر سامنے کھڑا، بیوی فوراً کہتی ہے اس سانپ کے بچے کو تم نے پالا اپنے گھر کے اندر، تمہاری غیر موجودگی میں خیانت کر رہا ہے، تمہاری چیز پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، برے ارادے کے ساتھ میں۔ بالآخر ایک آدمی کو بلایا گیا گواہی کے لیے کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، وہ شہید شاہدوں کے نام لکھا، اسی کے خاندان کا ایک آدمی آیا، کہا کرتا چیک کر لینا، کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا مطلب اس کی بیوی نے پکڑ کے کھینچا ہوگا، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو مطلب انہوں نے زبردستی کی ہوگی، کرتا چیک کیا گیا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ عزیز مصر سمجھ گیا کہ میری بیوی کی غلطی ہے، لیکن غلطی کو چھپانے کے لیے، عزت کو اپنی بچانے کے لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہ کہی رب عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہوتا ہے، عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں یہاں ایک بات بتا دوں، اللہ نے شیطان کے بارے میں کہا اتنا کہے شیطان نے کہا ضعیفہ، شیطان کا مکر بہت کمزور ہے، لیکن جب عورتوں کا تذکرہ آیا تو کہا نہ کہی رب عظیم، عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے، مطلب شیطان سے زیادہ مکاری اللہ اکبر ہم اندازہ کر سکتے ہیں، شیطان سے آگے کر سکتا ہے، لیکن عورت سے فرمایا کہ نہ کہی رب عظیم، ان کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کی یہ خبر اب مصر کے اندر پہنچی کہ ارے عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے اوپر فدا ہو گئی، کیسی تھی؟ غلام پہ فدا ہو گئی، پتہ نہیں تھا کہ اتنا خوبصورت غلام کے اوپر فدا ہو گئی، اور کہا کہ اگر فدا ہوئی بھی تھی تو اس کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکی، بڑی بدھو تھی، کہتے ہیں پٹانا بھی دیا ہے، وہی بات ہو رہی کہ وہ بڑی بدھو تھی، اپنی طرف مائل بھی نہیں کر سکی اگر فدا ہوئی تو۔ اب جب عزیز مصر کی بیوی نے سنا تو اس نے سب عورتوں کی دعوت کی، چلو تم سب دعوت کی، پھل پکڑا دیے، چھری پکڑا دی اور یوسف سے کہا کہ چلیے نکلیے۔ یوسف علیہ السلام جب نکل کر آئے، عورتوں نے ان کے حسن کو دیکھا تو چھری سے پھل کٹ رہے تھے، انگلیاں کٹ رہی تھیں، انہیں پتہ نہیں چلا، وقطعن ایدیہن، اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ بہرحال عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈلوا دیا، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میں کہا مجھے اس گناہ سے بچا کے میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں، اللہ نے جیل کے اندر بھیج دیا۔ جب یہ جیل کے اندر گئے تو دو لوگ اور جیل کے اندر داخل ہوئے، اس میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، ایک کھانا کھلاتا تھا، دونوں کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے شراب میں اور کھانے میں زہر ملا کے بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ ہم گڑ نچوڑ رہے ہیں، شراب نچوڑ رہے ہیں، اور ایک نے خواب دیکھا میرے سر میں روٹیوں کا ٹکڑا ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی، بزرگ آدمی تھے، چہرہ مولا دیکھا سمجھ گئے، اور انہی کے ساتھ میں انہی کے دائرے میں بند تھے تو سارے حالات دیکھ رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام سے پوچھا، یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ جب لوگ سامنے بیٹھ گئے سننے کے لیے، اب وہاں توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں پہلے یہ بتاؤ اب سننے ہی بیٹھے ہیں، ایک آدمی ہے سننا نہیں چاہتا اس کو زبردستی سنوایا جا رہا ہے، وہ دھیان نہیں دے گا، لیکن ایک آدمی سننے کے لیے آیا ہے پھر وہ خود بات پہ دھیان دے گا۔ یوسف علیہ السلام نے سمجھایا، وہ مان گئے، پھر ان کو خواب کی تعبیر بتائی، کہا جس نے روٹیوں کو دیکھا ہے پرندے کھانے ہیں اس کو پھانسی دے دی جائے گی، اور جس نے شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا اس کو باہر کر دیا جائے گا، پھر بادشاہ کو شراب پلایا گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب اس کو چھوڑ دیا گیا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا ذکر بادشاہ کے پاس جا کے کرنا۔ اس طریقے سے ایک آدمی بے گناہ جیل کے اندر تھا، وہ بھول گیا۔ پھر کئی سال کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائے 7 پتلی گائے، پتلی گائے موٹی گائے کو کھا جا رہی ہیں، اور 7 ہری والی 7
7 साल का है पड़ेगा, उसमें ये काम आएगा। तो इस तरीके से उसने आगे बादशाह को बता दिया। बादशाह बड़ा खुश हुआ और कहा कि जाओ बुला के लाओ उसको जिसने ये बताया की ताबीर बताई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो पहुंचा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसे नहीं जाएंगे हम, पहले मेरे मामले की सफाई हो, मैं गुनहगार था या नहीं था, मेरा काम किसने किया, गुनाह किसने किया, पहले सफाई होना चाहिए। बादशाह ने कहा तो ठीक है। उसके बाद फिर औरतों को बुलाया जिन्होंने यूसुफ पर इल्जाम लगाया था। तो जब देखा अजीज मिस्र की बीवी है और औरतों ने हमने ही बहकाने की कोशिश की थी, हमने ही बदलाने की कोशिश की थी, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि गलती यूसुफ की नहीं थी, हम ही लोग गलती करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम पारे की आंख किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिल-गैब, ये सब मैंने इसलिए किया है, मैं चाहता तो निकल के आ जाता, लेकिन मामले की सफाई मैंने इसलिए करवाई लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिल-गैब, ताकि मेरा मालिक, मेरा सरदार जो मुझे खरीद के लाया था वो जान ले कि मैंने उसके गैर मौजूदगी में कोई खयानत नहीं की है। और अल्लाह हिदायत देता भी नहीं है खयानत करने वालों को। इस तरीके से जेल से निकलकर, कुएं से निकलकर मिस्र आए, मिस्र से अजीज मिस्र के घर में, अजीज मिस्र के घर से जेल में, और जेल से निकलकर बादशाह के महल में। अब इसके बाद 13वें वाले के अंदर जो वाक़या बचा है वो 13वें वाले के अंदर है। इंशाअल्लाह कल इस ताल्लुक से उस पर बात होगी। अल्लाह तमाम लोगों को नेक की तौफीक दे, कुरान हदीस को समझने की वजह से तौफीक अता फरमाए। आमीन।